ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ برطانیہ میں لیبر پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں کشمیر کے حوالے سے عالمی مداخلت کی پالیسی کی حمایت کا وعدہ کرتے ہوئے بھارت مخالف موقف میں مزید سختی لائی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر 12 دسمبر کے انتخابات کے نتائج سے بورس جانسن کی جگہ جیرمی کوربن برطانیہ کے وزیر اعظم بن گئے تو برطانیہ اور بھارت کے درمیان تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کانگریس کے سینکڑوں کارکنوں نے جموں میں کشمیر کی پرانی حیثیت کی بحالی اور علاقے کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کرنے کے خلاف احتجاجی مارچ کیا ہے۔ بھارت کے سابق وزیر خزانہ یشونت سنہا کی قیادت میں بھارتی سول سوسائٹی گروپ کے 5 رکنی وفد کو قابض انتظامیہ نے سری نگر سے باہر جانے سے روک دیا ہے۔ وفد کے ارکان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا اس کے مطابق صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ہم سری نگر میں آزادی کے ساتھ نقل و حرکت بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں وادی اور جموں کے مختلف علاقوں میں آج مسلسل 112ویں روز بھی فوجی محاصرہ اور دیگر مواصلاتی پابندیاں جاری ہیں۔ جامع مسجد کے تمام دروازے اور ملحقہ علاقوں کے بازار بند ہیں۔ مسجد کی عمارت کے ہر طرف فورسز کو تعینات کیا گیا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر اور سابق کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاستدانوں کے ساتھ سخت گیر مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کی رہائی جموں کشمیر میں نئے سیاسی نظام میں شمولیت پر رضامندی سے مشروط کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت لاکھ کوششوں کے باوجود کشمیریوں کو زیر کرنے میں مکمل ناکام و نامراد ہے۔ باوجود اس کے کہ کشمیریوں کی جملہ قیادت مقید ہے، وہ اپنے طور پر سول نافرمانی کی تحریک چلاتے ہوئے بھارتی استعماریت اور رعونت کے آگے سرنگو ہونے سے انکاری ہیں۔ اسی فقید المثال جذبہ و عزم پر جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے وائس چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے سینئر رہنما سعید یوسف نسیم کہتے ہیں، 5 اگست کے بعد ہندوستان ریاست جموں و کشمیر کو جس انداز میں ہندوستان کے اندر ضم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر محاذ پر ناکامی کے بعد 111 دن کی کرفیو کو کشمیری قوم نے سول نافرمانی میں اس انداز میں تبدیل کر دیا کہ ہندوستان بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے اور ہندوستانی قوم کو ریاست جموں و کشمیر کے زمینی حقائق سے بے خبر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حریت قیادت، پاکستان کی ڈپلومیسی، وزیر اعظم پاکستان اور پاکستان کی پالیسی نے آج مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کو پوری دنیا کے اندر کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب دنیا کی توجہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف مبذول ہوتی جا رہی ہے۔ میرا یہ یقین ہے کہ اب ہندوستان زیادہ دیر تک ریاست جموں و کشمیر کے اندر مائٹ از رائٹ کی بنیاد پر اپنی 10 لاکھ فوج کو وہاں رکھ کر کشمیر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ 9 لاکھ فوج کی تعیناتی، ظالمانہ پابندیوں کے اطلاق اور 9 سالہ بچوں سمیت ہزارہ کشمیریوں اور اسی طرح کے کئی دیگر اقدامات اور حالات و واقعات بھارتیوں کو اپنے ہی آئینے میں ان کا کریہ چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔